السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں، بچوں، بہنوں، بھائیوں، دوستو، بہت دنوں سے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ اللہ کے کرم سے جو بھی یہ بیان سن رہے ہیں جوان ہو چکے ہوں گے، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30، 50، 100، جتنے بھی عمر ہے آپ کی، تو آپ مسلمان ہیں۔ بے شک اللہ کا کرم ہے، اللہ نے آپ پہ رحم کیا، آپ کو مسلمان والدین کے گھروں میں پیدا کیا۔ الحمدللہ، آپ پہلا کلمہ جانتے ہوں گے، دوسرا کلمہ جانتے ہوں گے۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دونوں کلمے جانتے ہوں گے، اگر سے جانتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں جانتے ہیں تو بھی الحمدللہ، آپ نے سن لیا ہے، ایک بار دہرا لیجئے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلمے کے اوپر ہم سب کا خاتمہ فرمائے، آمین۔ اے اللہ، جس دن تو راضی ہو ہم سب سے، اس دن نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں تو ہم کو قبول فرمانا، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، مسلمان ہو چکے، اللہ کے کرم سے اللہ مومن بھی بنا چکا ہوگا، اور کبھی بھی انشاءاللہ میں مومن ہوں، انشاءاللہ میں مسلمان ہوں مت بولنا۔ ہاں، یہ کہنا کہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے رحم سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ستاری سے میں اس وقت ایمان کی حالت میں ہوں، یہ کہنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے کلمے کی گواہی دینے کے بعد اس میں شک میں نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ آپ کی زبان سے نکالا، یہ بہت بڑی برکت کی بات ہے، بہت بڑی نصیب کی بات ہے، تقدیر کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا، جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرتے تھے، اے اللہ، اگر سے مجھے دوزخیوں میں لکھا ہے تو تیرے کرم سے جو لکھا گیا ہے اس کو مٹا دے اور مجھے جنتیوں میں داخل فرما۔ یہ دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو اللہ کے پاس ایک کتاب ہے جسے ہم لوگ لوح محفوظ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں کہتا ہے میری پاس کتاب ہے، ام الکتاب بولتے ہیں اس کو۔ تو اس کتاب میں میں جو چاہے باقی رکھتا ہوں اور جو چاہے مٹا دیتا ہوں۔ تو حضرت عمر کی دعا ہمیشہ یاد رکھنا، ہر نماز کے بعد اس دعا کو دہرا لینا، اور ہمیشہ اللہ سے ایمان پہ خاتمے کی دعا کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں، سورہ نساء میں، اور 116ویں آیت ہے، اس میں کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا سوائے شرک کے، سوائے associating any kind of partner in any kind of way with اللہ۔ اللہ کی توحید میں کسی کو شامل مت کرنا۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا، سمجھو پورا راستہ طے کر چکا،
اس کے اور جنت کے درمیان کچھ نہیں رہے گا انشاءاللہ، وہ سیدھے جنت چلے جائے گا۔ بس کسی بھی حالت میں، کسی بھی کمزوری میں، کسی بھی دکھ درد میں، کسی بھی مایوس کن حالات میں جس میں آپ ڈپریس ہو گئے ہو، جس میں آپ اسٹریس میں آ گئے ہو، ایسی حالتوں میں اللہ سے امید مت توڑنا، اور ایسے کلمے نہیں کہنا کہ کیا ہمارا خدا موجود ہے، کیا اللہ کی مدد آئے گی نہیں، کیا پورے دنیا میں صرف مسلمان ہیں جو کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جب ہمارا خدا، جب ہمارا اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی حق ہے، تو مسلمان کیوں اتنا پیٹے جا رہا ہے؟ کیوں اتنی تکلیفیں مسلمانوں کو ہے؟ کیوں اتنا درد، اتنی مصیبت، اتنی آزمائش، اتنی پریشانی، ہر طرح کی تکلیف صرف مسلمان پہ نظر آتی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ بہت ہی آسان سا جواب ہے اس کا، یہ بات دماغ میں رکھنا۔ مومن کے واسطے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اب تو جانتے ہو قید خانہ کیسا ہوتا ہے، جیل کیسی ہوتی ہے، کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو مومن کے لیے دنیا جیل خانہ ہے، اور عیش تو آخرت کا عیش ہے، یہ آپ کے لیے مقدر کر چکا ہے اللہ۔ کتنے سال رہیں گے یہاں پہ؟ 1 2 3 10 سال، 15 50 60 70 80، آخر میں تو مرنا ہی ہے۔ تو ایک بہترین صحابی کا واقعہ ہے، اور تابعین کے واقعات ہیں، اور ایک واقعہ ہے ایک ماں اور بیٹے کا۔ بیٹا ملنے آتا ہے ماں کو، تو ماں اندر سے پوچھتے ہے کیوں آیا، کیا ہوا تیرے باقی ساتھیوں کا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 10 لوگ بچے ہوئے ہیں، باقی سب مار چکے ہیں، سب شہید ہو چکے ہیں، سب اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ تو ماں کہتی ہیں کیوں واپس آیا تو، کیا ڈر لگ رہا ہے تجھے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، میں ایک بار آپ کو دیکھ لوں پھر چلے جاؤں گا، ایک بار آپ کو گلے سے لگا لوں پھر چلا جاؤں گا۔ تو جب گلے لگنے جاتے ہیں تو دیکھتی ہے ماں کہ یہ لہوے کی ایک بنین پہنے ہوئے رہتے ہیں۔ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو بیٹا کہتا ہے یہ لوہے سے بنا ہوا جاکٹ ہے، تلوار کے زخم نہیں لگیں گے اس لیے میں نے پہن رکھا ہے۔ تو ماں کہتی ہے کیا موت سے ڈر لگ رہا ہے تجھے؟ کیا باقی سب نے یہ پہن رکھا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں پہن رکھا تھا۔ تو پھر تو کیوں پہن رکھا ہے؟ تو وہ نکال بھی دیتے ہیں، پھر چل جاتے ہیں۔ اور 10 لوگ بچے ہوئے تھے، 10 کے 10 شہید ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی گردن کو لے کے اور ان کے جسم کو لے کے جو خیمے کا دروازہ ہوتا ہے اس دروازے کے پاس لٹکا چکے ہوتے ہیں۔ لاش ایسے ہی لٹکتی رہتی، رسی سے باندھ دی گئی ہوتی ہے، کوئی اٹھاتا نہیں اس کو۔ تو ماں راستے پہ نکلتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں کہ بیٹے کی لاش لٹکی ہوئی رہتی ہے۔ تو بعد میں اس لاش کو لا کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک بات اس میں بتانے والی یہ تھی کہ ماں کہتی ہے بیٹے کو جب بھیجتی ہے گلے لگا کے، تو وہ کہتی ہے بیٹا، قصائی جب بکرے کو ذبح کرتا ہے تو بکرے کے اندر جب تک روح رہتی ہے، جب تک تکلیف محسوس ہوتی ہے، جب روح نکل جاتی ہے تو بکرے کو کچھ تکلیف محسوس نہیں ہوتی، صرف جان جب تک باقی ہے، جب تک تکلیف رہے گی، اس کے بعد تکلیف نہیں رہتی۔
تو یہ بہت ہمت کی، حوصلے کی بات ہے کہ ایمان جب دلوں کے اندر آتا ہے تو مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، بہت مضبوط، ایسا بیٹھتا ہے کہ کوئی اس میں درار نہیں لا سکتا، کوئی خوف اس میں آ نہیں سکتا۔ ایمان ہے مسلمانوں کا کہ اللہ حق ہے، اللہ کے رسول نے جو جو وعدے کیے سب پورے ہوں گے انشاءاللہ، کوئی وعدہ نہیں چکے گا۔ بس یہ شرط ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بازو مت ٹھہرا کرو۔ جو کام اللہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اولاد دینے والا اللہ، روزی دینے والا اللہ، طاقت دینے والا اللہ، آزمائش میں ڈالنے والا اللہ، مصیبت میں ڈالنے والا اللہ، گھر کے اندر برکت دینے والا اللہ، کامیابی دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ۔ بس اور کوئی اللہ کے سوا کچھ نہیں دے سکتا، ہمیشہ یاد رکھنا۔ بس اتنی ڈیفینیشن ہے توحید کا۔ توحید کیا ہے؟ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بس جس وقت تم یہ بات سمجھ جاؤ گے تو تمہارے اور جنت کے درمیان کچھ رکاوٹ نہیں رہے گی۔ بس یہ دماغ میں رکھنا۔ تو ماں کہہ کے بھیج دی تو بیٹا بھی وہی جان کے چلا گیا۔ تو جب دیکھتی ہے لاش لٹکی ہوئی تو کیا کہتی ہے پتہ ہے؟ اس وقت بھی مسکرا رہے ہو؟ یہ ہوتی ہے ماں، اور بیٹا بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت جیسی حالت میں آپ کو رکھا ہے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ نو پرابلم۔ تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، حالات ذلیل کرواتے ہیں، حالات ہر طرح سے گھیرتے ہیں، مگر مسلمان اپنے ایمان کے ساتھ اللہ پہ توکل کرتا ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے، کبھی اس کا بھروسہ ڈگمگاتا نہیں، کبھی اس میں کچھ کمی نہیں آتی۔ وہ جانتا ہے میرا مالک، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، میرے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ جانتا ہے، اور میں سرگوشی میں جو بات کرتا ہوں وہ بھی سنتا ہے، جو چلا کے بات کرتا ہوں وہ بھی سنتا ہے۔ جب وہ میری ہر بات جانتا ہے تو پھر مجھے کس چیز کا ڈر ہو سکتا ہے، کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے؟ جو اللہ نے میرا مقدر کر چکا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ جو چیز میرے مقدر میں نہیں ہے وہ کوئی بھی لا کے مجھے دے نہیں سکتا۔ بس یہی ہے توحید۔ اللہ نے سب کچھ میرے لیے طے کر چکا ہے۔ میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں، یہ طے ہو چکا۔ آپ میرے کو سن رہے ہیں، یہ طے ہو چکا۔ 8 بلین BILLION پیپل اس وقت زمین پہ چل رہے ہیں۔ اصلی تعداد تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات بنائے، اس میں کون کیا ہے پتہ نہیں۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اللہ پہ بھروسہ رکھنا۔ آگے میں بتاؤں گا آپ کو کہ گناہ کیا ہوتا ہے، نیکی کیا ہوتی ہے، مسلمان کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، اور دل کے اندر جو خیالات آتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں۔ آج کسی نے کلمہ پڑھ لیا، جو پرانے اس کے نیک کام تھے ان کا کیا ہوگا، جو گناہ تھے پرانے ان کا کیا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی حدیث سناتا ہوں۔ ایک صحابی آتے ہیں، ان کا بیٹا بھی آتا ہے، تو بیٹا اللہ کے رسول سے سوال کرتا ہے،
اے اللہ کے رسول، میں جہالت میں تھا، میں مشرک تھا، کافر تھا، یہ مفہوم ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ سے ایک گناہ ہو گیا، میں نے اپنی 8 بیٹیوں کو، اللہ اکبر، 8 بیٹیوں کو زندہ قبروں میں دفن کیا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے رسول بولتے ہیں ایک ایک بیٹی کے بدلے میں ایک ایک غلام آزاد کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں میرے پاس تو غلام نہیں ہے، میرے پاس اونٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک ایک اونٹ اپنی ایک ایک بیٹی کے بدلے میں دے دیں۔ تو ایسے بڑے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ تو بھائی، ان سب کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ جو باقی رہتے ہیں جیسے مدر تھریسیا ہے، یہ بہت بڑے کام کی، کیا یہ مرنے کے بعد دوزخ میں جائے گی، کیا جنت میں جائے گی؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو یہ کیا جنت میں جائیں گے یا دوزخ میں جائیں گے؟ کلمہ شرط ہے، یہ کلمے پڑے بغیر مر گئے ہیں۔ مہاتما گاندھی کے اوپر سوال آیا، کیا جنت جائے گا، کیا دوزخ جائے گا؟ تو یہ سب باتیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔